کیونکہ اس واقعے سے پہلے ابھی تک محمد قرآن میں وہ آیتیں گڑھ رہا تھا جس کے ذریعے قریش کے لوگوں سے اسلام قبول کروا سکے، مگر اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ مکہ کا کوئی اور قبیلہ اس کے مذہب کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اب جب مدینہ کے انصار لوگوں نے اسلام قبول کر کے محمد کی بیعت کر لی تو اس کے بعد قرآن کی آیتوں کا ڈھنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ ابھی تک قرآن میں پیسفل آیتیں نازل ہو رہی تھیں، مگر اب ہجرت کرنے کی اور لوگوں سے لڑنے کی آیتیں آنا شروع ہو گئیں۔ جس حساب سے قرآن کی یہ آیتیں بدل رہی تھیں، اس سے یہ بات بہت اچھے سے پتہ چلتی ہے کہ محمد کس طرح اپنی ضرورت کے حساب سے خود سے ہی آیت بنا لیتا تھا۔ اس وقت ان میں سے ایک آیت آتی ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہی ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت انصار کے لوگوں سے بیعت ملنے کے بعد آئی، جس میں اب محمد کو ان پر بھروسہ ہو گیا تو ترنت اس نے لوگوں سے لڑنے اور جہاد کرنے کا حکم دے دیا۔ محمد کی مسلمانوں کو ہجرت کی زبردستی، سام دام دنڈ بھید۔ اس آیت کے بعد محمد نے اپنے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ اس وقت مکہ میں تھے ان سب کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، جس کے بعد مکہ کے سبھی مسلمان دھیرے دھیرے مکہ سے نکل کر مدینہ جانے لگے۔ ہجرت کا حکم آنے کے بعد یہ لوگ اپنے قبیلوں اور رشتہ داروں سے چھپ چھپ کر مکہ سے مدینہ کی اور روانہ ہو رہے تھے۔ محمد کے ان صحابیوں میں سے جس صحابی نے سب سے پہلے ہجرت کی وہ ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد تھا، جو کہ محمد کا رشتہ دار تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جس نے حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی۔ حبشہ سے واپس مکہ آنے کے بعد اس کا ارادہ دوبارہ سے مکہ سے حبشہ جانے کا تھا، مگر اس نے دوبارہ حبشہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور پھر محمد کے کہنے پر اس نے مدینہ کی ہجرت کی۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے ہجرت کی تھی۔ اوس اور خزرج قبیلوں سے بیعت لینے کے بعد محمد چاہتا تھا کہ اس کے سارے پیروکار ایک ساتھ جمع ہو جائیں تاکہ حکومت کے لیے طاقت اکٹھی ہو، لیکن محمد کے سامنے ایک بہت بڑی پرابلم یہ تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا مگر وہ مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے مکہ میں اپنی روزی روٹی کے ذریعہ تھے اور بہت سے اپنی فیملی سے بھی دور نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے محمد سے ہجرت کرنے کو منع کر دیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں محمد نے کیسے سام دام دنڈ بھید کی نیتی اپناتے ہوئے ان لوگوں کو زبردستی مکہ سے مدینہ ہجرت کروائی۔ اب محمد نے ہجرت کرنا اس وقت کے مسلمانوں پر فرض کر دیا اور بار بار قرآن کی آیتوں کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا کہ اگر تم نے ہجرت نہ کی تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ محمد نے قرآن کی ایک آیت گھڑی جس میں خود محمد نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ قرآن 497۔ اس آیت میں اللہ کے فرشتے مومنوں کو ماریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، اور پھر انہیں دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ محمد نے نہ کیول انہیں آخرت سے ڈرایا بلکہ یہ ڈر بھی دکھایا کہ اگر تم نے ہجرت نہیں کی تو باقی مسلمان بھی تمہیں دوسرے لوگوں سے پروٹیکٹ نہیں کریں گے۔ اپنے ہی لوگوں کو ڈرانے کے بعد جب لوگوں نے محمد کی بات نہیں مانی تو اس کے بعد محمد نے دوسرا پیترا آزمایا اور پھر اس نے لوگوں کو لالچ دینا شروع کر دیا، اور پھر یہ آیت آئی قرآن 1641۔ جنہوں نے کافروں کا ظلم سہتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنے گھروں کو چھوڑا، ہجرت کی، انہیں ہم بنا شک دنیا میں اچھی جگہ بٹھائیں گے۔ تم لوگ پروردگار پر بھروسہ رکھو گے تو انعام اس سے بھی بہترین ہوگا۔ لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو نہ تو محمد کی دھمکیوں سے ڈرے اور نہ ہی محمد کے دیے لالچ میں آئے۔ ان لوگوں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے دوسرے ہجرت کرنے والوں کی بھی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اب محمد نے وہ کیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ جی ہاں، محمد نے ان لوگوں کا قتل کو جائز ٹھہرا دیا۔ قرآن 489۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہوئے ہیں تم بھی اسی طرح کافر ہو جاؤ۔ ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں، اور اگر وہ پلٹیں تو انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ قرآن کی یہ آیتیں
चीख चीख कर मोहम्मद के मुसलमानों पर जुल्म करके जबरदस्ती हिजरत करवाने की दास्तां बयान करती हैं। मगर अफसोस, आज इनकी इस हिजरत को पूरी तरह ऐसे दिखाया जाता है मानो जैसे मक्का के लोग इनकी जान के दुश्मन बन गए थे, जबकि खुद मुसलमान ही हिजरत के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उनके ताल्लुक उनके रिश्तेदारों और कबीलों के साथ काफी अच्छे थे। उनके मक्का में रोजी रोटी के जरिया थे। ना तो मुसलमान हिजरत करना चाहते थे और ना ही मक्का के लोग चाहते थे कि मोहम्मद और उसके पैरोकार हिजरत करें। ये लोग मोहम्मद की हरकतों से अच्छे से वाकिफ थे। इन्हें पता था कि अगर मोहम्मद हिजरत करके मक्का से मदीना चला गया तो मोहम्मद वहां रहकर इन पर हमला करने का मंसूबा बनाएगा, और मदीना वैसे भी मक्का और सीरिया के बीच का ट्रेड रूट था। इन्हें डर था कि अगर मोहम्मद और उसके साथी मदीना में कब्जा कर लेंगे तो ये लोग मक्का से आने वाले सभी काफिलों को लूट लेंगे और मक्का के जानिब कोई भी ट्रेड नहीं होने देंगे। और ऐसा हुआ भी। मोहम्मद ने मक्का में रहकर कई साल अबू सुफियान और मक्का के बाकी काफिलों को हर बार लूटा भी। खैर, मोहम्मद ने जबरदस्ती सबको हिजरत करवाकर खुद भी हिजरत की, और इस बहाने से की कि मक्का के लोग उसे मारने वाले थे, ताकि मोहम्मद को मक्का के काफिले लूटने का बहाना मिल जाए।